لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للمشركين والكافرين. الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں. انتہائی محترم اور واجب الاحترام سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، زندہ رہیے، سلامت رہیے. اللہ آپ سب کو جملہ آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. یہ میرے لیے انتہائی باعث سعادت ہے کہ پہلی مرتبہ اس مقدس سرزمین پر آپ حضرات جیسے صاحبان علم و فہم کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. عزیزوں، جس آیت کو بطور سرنامہ بیان پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے، ادھر کسی خطیب نے، کسی عالم نے، کسی ذاکر نے منبر پر آنے کے بعد اس آیہ مودت کی تلاوت کی. عزیزوں، ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی.
قوم کا بچہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ موضوع گفتگو کیا ہے۔ یہ مودت ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ مودت اہل بیت ہماری دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے۔ عزیزو، یہی تو دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے کہ عجیب لوگ ہیں، جہاں بیٹھے وہاں ذکر مودت چھیڑ دیا، جہاں بیٹھے وہاں مودت کی باتیں کرنے لگے، مودت کا ذکر کرنے لگے، مودت موضوع سخن بن گیا، مودت موضوع گفتگو، جہاں بیٹھے وہاں ذکر مودت، جہاں بیٹھے وہاں مودت کی باتیں، یعنی یہ مودت اہل بیت ان کی عادت کا نام ہے۔ عزیزو، غلط کہتی ہے دنیا کہ ذکر مودت اہل بیت ہماری عادت کا نام ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ذکر مودت اہل بیت ہماری عادت کا نام نہیں ہے، دین کی ضرورت کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی مل جل کے صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ نہیں عزیزو، ذرا سا تھوڑا سا اور موڈ میں آئیں، آخری آدمی تک پیچھے والوں کے ساتھ مل کر ذرا بلند آواز سے غدیری انداز میں صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے۔ تو عزیزو، یہ ذکر مودت اہل بیت دین کی ضرورت کا نام ہے، اور اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے یہ آیت مودت کب نازل ہوئی کہ جب کچھ لوگوں نے اکٹھا ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، آپ نے جو یہ دین ہم تک پہنچانے میں بڑی زحمتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں، اے اللہ کے حبیب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ان مشقتوں کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیں۔ عزیزو، ابھی نبی کریم جواب دینے بھی نہ پائے تھے کہ جبریل اسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نازل ہو گئے۔ اے میرے حبیب، جنہوں نے آپ کی محنتوں کا بدلہ دولت کو سمجھ رکھا ہے، ثروت کو سمجھ رکھا ہے، حکومت کو سمجھ رکھا ہے، ان کوتاہ ذہنوں سے کہہ دیجئے کہ نہ ہمیں دولت چاہیے، نہ ثروت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ طاقت چاہیے، دینا ہی چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ اب عزیزو، بس تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ تمہیدی منازل میں چلیں اور انشاءاللہ پھر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے امت سے سوال مودت کیا ہے۔ نبی کے ذریعے اللہ نے امت سے مودت کا سوال کیا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ نے اگر سوال کیا ہے مودت کا نبی کے ذریعے تو صاحبان علم میرے سامنے تشریف فرمائے، صاحبان فہم کا مجمع ہے۔ دیکھیے، ادب کی زبان میں سوالات کی کچھ قسمیں ہوا کرتی ہیں، ہر سوال ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سوال کی اہمیت سائل سے وابستہ ہوتی ہے۔ سائل جتنا عظیم ہوتا ہے سوال بھی بڑا ہو جاتا ہے، سائل چھوٹا ہوتا ہے تو سوال بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو ادب کی زبان میں سوالات کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے سوال کرے تو ادب کی زبان میں ایسے سوال کو گزارش کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، بہت توجہ سے سنیے گا، اگر کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے کوئی سوال کرے تو زبان ادب میں اسے کہتے ہیں یہ گزارش ہے۔ کوئی برابر والا اپنے برابر والے سے سوال کرے تو ادب کی زبان میں اسے التماس کہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے سے سوال کرے تو اسے گزارش نہیں کہتے، اسے التماس نہیں کہتے۔ مثلا اگر کوئی باپ
اپنے بیٹے سے کوئی سوال کرے تو دنیا یہ نہیں کہے گی کہ باپ گزارش کر رہا ہے یا باپ التماس کر رہا ہے، نہیں، بلکہ ادب کی زبان میں جب کوئی بڑا اپنے چھوٹے سے سوال کرتا ہے تو ایسے سوال کو حکم کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے سوال کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ باپ کی گزارش ہے، یہ باپ کے التماس ہے، نہیں، دنیا یہی کہے گی باپ اپنے بیٹے کو حکم دے رہا ہے۔ اب عزیزو، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے امت سے سوال مودت کیا ہے، لہذا اب دنیا کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ امت بڑی ہے یا نبی بڑا ہے، امت کا درجہ بلند ہے یا نبی کا درجہ بلند ہے، امت عظیم ہے یا نبی عظیم ہے۔ بھئی معاذ اللہ، اگر کوئی نبی کو اپنے سے کمتر سمجھے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس سے ہماری گفتگو نہیں ہو سکتی۔ جو نبی کو اپنا جیسا سمجھے، اللہ اکبر، ایسے بے عقلوں سے بھی ہماری گفتگو نہیں ہے۔ ہماری گفتگو تو ان صاحبان عقل و فہم و شعور سے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا درجہ بلند ہے، امت چھوٹی ہے، نبی بڑا ہے، نبی عظیم ہے۔ تو ایسے صاحبان علم سے میری یہ گزارش ہے کہ جب نبی کا درجہ بلند ہے اور نبی نے امت سے سوال مودت کیا ہے تو یہ گزارش نبی نہیں ہے، یہ التماس نبی نہیں ہے، یہ حکم پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو امت پر لاگو ہو رہا ہے۔ اب عزیزو، نبی نے بہت سے کام نافذ کیے، نبی نے عبادت کا حکم دیا، نبی نے سجدوں کا حکم دیا، نبی نے دوسرے کام نافذ کیے۔ بس جیسے عبادت حکم پیغمبر ہے ویسے ہی مودت بھی حکم پیغمبر ہے۔ فرق فقط اتنا ہے، منکر عبادت کو کافر کہا جائے گا، منکر مودت کو منافق کہا جائے گا۔ آخری اپنی تک بلند آواز سے پانی پلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، یہیں پہ بیٹھ جائیں، زحمت ہوگی۔ اور محمد و آل محمد برا سلامتی ہے امام زمانہ آواز بلند الحمدللہ، الحمدللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، ان اٹھنے والی آوازوں پر خدا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مودت حکم پیغمبر ہے، لیکن دیکھیے بالکل ایسا نہیں ہے کہ جیسے عبادت حکم پیغمبر ہے ویسے ہی مودت حکم پیغمبر ہے۔ اگر یہ دونوں احکام ایک جیسے ہو جائیں گے تو میرے عزیزوں، دنیا کو اللہ سے یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ پروردگار، تو نے اتنا بڑا دین اسلام نازل کیا، اس میں اتنے احکام نازل کیے، تو نے نمازوں کا حکم دیا، ہم نے نمازیں پڑھ لی، تو نے روزوں کا حکم دیا، ہم نے روزے رکھ لیے، تو نے سجدوں کا حکم دیا، ہم نے سجدے کر لیے۔ پروردگار تو احکام نافذ کرتا گیا، ہم عمل کرتے چلے گئے، سارے احکام پر ہم نے عمل کر لیا، میرے مالک بس ایک حکم مودت اہل بیت رہ گیا، اس پر ہم سے عمل نہیں ہوا۔ میرے مالک سارے احکام پر تو ہم نے عمل کر لیا، ایک ہی حکم تو رہ گیا، تو رحمان و رحیم ہے، معاف کر دے ہمیں، ایک ہی حکم تو ذرا چھوٹا ہے ہم سے۔ خدا کی قسم میرے عزیزوں، اگر مودت اہل بیت بھی دیگر احکام شریعت کی طرح صرف حکم ہوتا تو اللہ کی رحمانیت کا تقاضا تھا کہ وہ ایسے انسان کو معاف کر دیتا، اس کے گناہ کو بخش دیتا، لیکن قدرت نے بھی مسکرا کے کہا میں تمہارے اذہان کا خالق ہوں، میں جانتا ہوں اس میں کیسے کیسے خیالات آتے رہتے ہیں، لہٰذا اسی لیے میں نے مودت اہل بیت کو فقط واجب نہیں کہا ہے، مودت واجب بھی ہے، اجر رسالت بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھئی مودت اجر رسالت بھی ہے۔ اچھا عزیزوں، اب اجر کیا ہے؟ کہ جو مودت کو اللہ نے رسالت کا اجر قرار دیا ہے تو اجر کہتے کس ہیں؟ دیکھیں بہت ہی سادہ زبان میں تاکہ بات بچوں تک کے ذہن نشین ہو جائے، اجر کا مفہوم کیا ہے؟
دیکھیے اجر کا اگر بڑی سی سادہ زبان میں، بڑی سادہ اور آسان زبان میں ترجمہ کیا جائے تو اجر کا مطلب ہے معاوضہ، بدلہ، یا اور آسان کر دوں محنتانہ، یہ ہے اجر کا ترجمہ۔ اب عزیزو یہ محنتانہ اور اجر، اس کی شریعت میں حیثیت کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کروں۔ مثلا مجھے اپنے گھر میں ایک عدد کمرہ بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ دیکھیے اجر کسے کہتے ہیں؟ مودت اہل بیت رسالت کا اجر ہے۔ اور اجر کی شریعت میں حیثیت کیا ہے؟ مثلا مجھے اپنے گھر میں ایک عدد کمرہ بنوانے کی ضرورت پیش آئی، میں نے ایک معمار اور چند مزدوروں کو بلایا، انہوں نے 2-4 دن 6 دن 5 دن محنت کر کے ایک کمرہ بن کے تیار کر دیا۔ اب جب یہ کمرہ بن گیا تو وہ معمار میرے پاس آیا اور کہا کہ صاحب میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، اب یہ جو 5 دن 6 دن کی جو مزدوری یا یوں کہیے جو محنتانہ ہوتا ہے، وہ میرا اجر، وہ میرا محنتانہ وہ مجھے دے دیجئے، میرا اجر مجھے دے دیجئے، میرا محنتانہ مجھے دے دیجئے۔ دیکھیے مثال کے طور پر، یہ بالکل حقیقت نہیں ہے، صرف مثال دے رہا ہوں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا میں اپنی بستی کا بڑا ہی دادا قسم کا انسان، اللہ اکبر، بالکل حقیقت نہیں ہے، یہ صرف مثال ہے عزیزو۔ ایک مرتبہ میں نے ایک نگاہ غیظ اس کے چہرے پر ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی مجھ سے سوال کرنے کی؟ جاؤ بھاگ جاؤ، جب دل چاہے گا دوں گا، دل چاہے گا نہیں دوں گا۔ انصاف سے بتائیں میرے عزیزوں، وہ بیچارہ غریب مزدور میری اس ڈانٹ سے گھبرا کے، ڈر کے، خوف زدہ ہو کے چلا تو جائے گا، لیکن کیا شریعت کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں ایسے کمرے میں رہنا، اسے استعمال کرنا، اللہ اکبر، ہمارے لیے جائز ہے؟ بھائی ہم نے قبلہ و کعبہ سے پوچھا، قبلہ آپ بتائیں، انہوں نے کہا قطعاً جائز نہیں ہے جب تک محنت کرنے والے کا محنتانہ اسے نہ دے دیا جائے، جب تک محنت کرنے والے کا اجر اسے نہ دے دیا جائے۔ شریعت کی نگاہ میں اس کمرے میں رہنا حرام ہے۔ عزیزو اب سمجھ میں آیا کہ اجر کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک اجر نہ ادا کیا جائے تو شے کا استعمال انسان کے لیے حرام رہتا ہے۔ اب عزیزو رسالت کا محنتانہ ہے مودت اہل بیت، رسالت کا اجر ہے مودت اہل بیت۔ اور عزیزو رسالت ہے کیا؟ یہ رسالت کچھ اور نہیں ہے، یہی نمازیں رسالت ہیں، یہی روزے رسالت ہیں، یہی حج رسالت ہے، یہی سجدے رسالت ہیں، یہی عبادتیں رسالت ہیں، یہی شریعت رسالت ہے، یہی احکام رسالت ہے، یہی پورا کا پورا دین رسالت ہے۔ اور اس کا محنتانہ ہے مودت اہل بیت۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ جب تک یہ محنتانہ ادا نہ کیا گیا، رسالت پہ عمل حرام ہے، یعنی نمازیں پڑھنا بھی حرام ہے، روزے رکھنا بھی حرام ہے، حج پر جانا بھی حرام ہے، زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے، جہاد کرنا بھی حرام ہے۔ بس شاید اسی لیے علامہ اقبال نے قیامت کا شعر کہہ دیا۔ علامہ کہتے ہیں کہ اقبال کا نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے، بلند آواز سے، حیدری علی 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 حیدری، بلند ترین صلوات بھی پڑھے عظمت محمد۔ اقبال کا نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ جب تک رسالت کا یہ محنتانہ ادا نہ کیا گیا،
شریعت پر عمل حرام۔ لیکن اب میرے عزیزو یہاں سے اپنے نوجوانوں کو ضرور متوجہ کروں گا تاکہ اس فرش کے بچھانے کا مقصد بھی سمجھ میں آئے۔ دیکھیے جتنی تمہید میں نے بیان کی ہے جس نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، وہ نقطہ اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اتنا تو طے ہو گیا نا کہ جن کے پاس دولت مودت اہل بیت نہیں ہے ان کے لیے شریعت پر عمل حرام، نمازیں حرام، سجدے حرام، یہ ساری شریعت حرام۔ تو اتنا طے ہو گیا کہ جن کے پاس یہ دولت مودت اہل بیت نہیں ہے ان کے لیے اسلام پر عمل حرام۔ لیکن عزیزوں ہمارے پاس یہ دولت مودت ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنے والے ہر مومن کے دل میں یہ دولت محفوظ ہے۔ لیکن اگر ہماری ہی صفوں سے کبھی کبھی علمی بے بصیرتی کی بنیاد پر ایسی صدائیں آنے لگیں کہ صاحب ہم تو محب اہل بیت ہیں، لہٰذا اگر ہماری نمازیں چھوٹ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سجدے چھوٹ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذرا گناہ ہو بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرام ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، واجبات چھوٹ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی محب اہل بیت، ہمیں تو جنت مل ہی جائے گی، شفاعت کا وعدہ تو کیا ہی ہے، وہ تو بخشوانے والے ہیں ہی۔ میرے عزیزوں انصاف سے بتائیں جن کے پاس دولت مودت نہیں ہے ان کے لیے عمل حرام، اور ہمارے پاس ہے تو ہم اسے اہمیت نہ دیں، ہم اسے ہلکا سمجھیں، ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں، ہم لاپرواہی کا شکار ہو جائیں۔ میرے عزیزوں کیا یہ نمازیں پھر کافر پڑھیں گے؟ کیا یہ سجدے غیر مسلم کریں گے؟ کیا یہ عبادتیں دوسری قوم والے کریں گے؟ کیا یہ حج دوسری قوم والے جائیں گے؟ کیا یہ شریعت پر عمل غیر مسلم کریں گے؟ ارے بھائی جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے حرام ہو گیا، ہمارے پاس ہے تو ہم اہمیت نہیں دے رہے، تو یہ سجدے کرے گا کون؟ یہ نمازیں پڑھے گا کون؟ یہ سجدے کرے گا کون؟ یہ عبادت کرے گا کون؟ میرے نوجوانوں اس بات کو گرہ میں باندھ لینا، یہ شیطان بڑا ملعون ہے، یہ جہاں سے لوہا گرم دیکھتا ہے وہیں آ کے چوٹ کرتا ہے۔ یہ اس ملعون کا ہمارے قلوب میں ڈالا ہوا وسوسہ ہے، ان سے پڑھوا کے گناہ کراتا ہے، ہم سے چھوڑوا کے گناہ کراتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے بلند آواز سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے۔ یہ مودت اہل بیت، ایک نعرہ ہے یا علی یا علی، ماشاءاللہ۔ بلند آواز سے صلوات بھی پڑھ دیں عظمت محمد۔ تو عزیزوں کبھی شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئیے گا، یہ شریعت ہے ہی ہمارے لیے، یہ احکام ہیں ہی ہمارے لیے، جن کے پاس یہ دولت ہے انہی کے لیے شریعت ہے، انہی کے لیے دین ہے، انہی کے لیے عبادتیں، انہی کے لیے سجدیں۔ کبھی اس وسوسے میں نہ آئیے گا کہ صاحب ہم محب اہل بیت ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں، ہم ہی کو تو ضرورت ہے، اور کسے ضرورت ہوگی؟ ہمارے ہی لیے دین نافذ کیا گیا ہے، ہمارے لیے احکام نافذ ہوئے ہیں۔ تو عزیزوں یہ جو کبھی کبھی عجیب سی، دیکھیں بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی سن کے، عجیب لایانی بحثیں چھڑ جاتی ہیں ہمارے درمیان، صاحب مودت افضل ہے یا عبادت افضل ہے؟ ارے بھائی کیا مودت عبادت نہیں ہے جو اس طرح کی بحثیں کرنے بیٹھ گئے؟ کیا محبت کو عبادت نہیں سمجھتے آپ جو کہہ رہے محبت افضل کی عبادت افضل؟ نماز افضل یا عزاداری افضل؟ سجدے افضل یا ذکر حسین افضل؟ یہ کیسی بیوقوفی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیسی لایانی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ افضل یا یہ افضل؟ ارے بھائی میرے چہرے پر دو آنکھیں ہیں،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میں یہ بحث کرنے بیٹھ جاؤں صاحب یہ آنکھ افضل ہے یہ آنکھ افضل ہے، اس میں ضروری کیا، اس کو چہرے پہ رہنا چاہیے یا اسے چہرے پہ رہنا چاہیے؟ میرے بھائی یہ کیسی بیوقوفی کی باتیں، یہ دونوں چہرے کی ضرورت کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک بھی ضائع ہو جائے تو چہرہ عیبدار ہو جائے گا، یہ ضائع ہو جائے تب بھی چہرہ عیبدار ہے، یہ ضائع ہو جائے تب بھی چہرہ عیبدار ہے۔ یہ بیوقوفی کی باتیں کہ یہ افضل یا یہ افضل، یہ بحثی بیکار ہے کہ نماز افضل کی عزاداری افضل، حسین افضل کہ سجدہ افضل، معاذ اللہ حسین افضل کہ سجدہ افضل۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا سجدوں کے ساتھ رابطہ نہ کبھی قطع ہوا ہے نہ قطع ہو سکتا ہے۔ حسین نمازوں کے ساتھ، نماز حسین کے ساتھ، سجدہ حسین کے ساتھ، حسین سجدوں کے ساتھ، یہ لازم و ملزوم ہیں، انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا جا ہی نہیں سکتا۔ ہاں کبھی کبھی بظاہر ایسی تصویریں نظر آ سکتی ہیں، بظاہر کا لفظ کہہ رہا ہوں، بظاہر ایسا دکھ سکتا ہے کہ کوئی نمازی ہو مگر حسینی نہ ہو، بظاہر ایسا تو دکھ سکتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسینی ہو مگر نمازی نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حسین سجدوں کے ساتھ ہیں۔ بھئی واقعہ تو آپ کا بہت سنا ہوا ہے نا، لیکن ذرا سا واقعے کا نتیجہ آپ کے حوالے کروں۔ مسجد النبوی نمازیوں کی کثرت، اللہ کا نبی مشغول نماز کہ ایک مرتبہ مسجد کا دروازہ کھلا، چھوٹا نواسا بانداز طفلی مسجد میں داخل ہوا، صفوں کو چیرتا ہوا میرا مولا پشت نبوت تک آیا، اور جیسے ہی میرا مولا پشت نبوت پر آیا بقول صاحب وسیلۃ النجات جبریل نازل ہوئے، نبی کے پہلو میں بیٹھے، زانو دبایا اور دبا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین پشت نبوت سے نہ اتر جائے۔ اب عزیزو نبی کا سر ہے سجدے میں، میرا مولا ہے حسین، میرا مولا حسین ہے پشت نبوت پر، نبی کا سجدہ طول ہو رہا ہے، سجدہ بڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اب بھی حسین پشت پر ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، نبی کا سجدہ طول ہوتا جا رہا ہے۔ عزیزوں نبی کا یہ طولانی سجدہ رہتی دنیا تک ان افراد کے لیے ایک چیلنج ہے جو در حسین سے بچ بچ کر فقط سجدوں کی بنیاد پر جنت کی تمنا کرتے ہیں، فقط سجدوں کی بنیاد پر منزل آخرت کو پار کرنے کی تمنا کرتے ہیں، فقط عبادتوں کی بنیاد پر جنت کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، فقط متھوں کے نشانات کی بنیاد پر اپنے کو جنت کا اصلی حقدار سمجھتے ہیں۔ نبی کا یہ طولانی سجدہ اور یہ حکم پروردگار کہ جب تک حسین پشت سے نہ اتر جائیں سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا، رہتی دنیا تک ہر مسلمان کے لیے ایک دعوت فکر و نظر ہے کہ چاہے جتنی عبادت کر لو، چاہے جتنے سجدے کر لو، صافہ جھبا پہن کے کر لو، مقام ابراہیم میں کر لو، خانہ کعبہ میں کر لو، مسجد النبوی میں کر لو، لیکن یاد رکھنا جب تک روح عبادت محبت اہل محبت حسین اپنے اندر پیدا نہ کر لو یہ سجدے بیکار ہیں۔ بقول شاعر کی 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بلند آواز سے بیداری کا ثبوت دیں۔ مردہ آباد۔ آخری آدمی تک، آخری آدمی تک۔ یہاں پر
ہو جاتا، واہ اگر دل میں عشق علی نہ ہو مسئلے خراب ہو جاتا۔ جزاک اللہ۔ حیدری الحمدللہ، اللہ آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے۔ عزیزوں، مودت روح عبادت ہے، اور عبادت اس روح کی زینت کا نام ہے۔ اب جسے اپنی روح کو جتنا سجانا ہو وہ اتنی عبادتیں کرتا چلا جائے، لیکن اگر اس روح عبادت کو عبادت سے الگ کر دیا گیا تو پھر عبادت کی حیثیت مردہ جسم جیسی ہو جائے گی۔ مودت روح عبادت ہے۔ اچھا عزیزو، اب دیکھیں ذرا سا واقعہ تو آپ نے بہت سنا ہے، لیکن واقعے کا نتیجہ دیکھیں۔ میرا مولا پشت نبوت پر آیا، جبریل نازل ہوئے، نبی کو حکم خدا سنا دیا، یا نبی اللہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین پشت سے نہ اتر جائیں۔ اب نبی کو سجدہ کرنا ہے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ حسین پشت نبوت سے اترے یا نہیں اترے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی دوہری ذمہ داریاں ہو گئی ہیں نبی کی۔ ابھی تک ذمہ داری ایک تھی، سجدہ کرنا ہے، اللہ کی طرف دھیان دینا ہے، اللہ سے لو لگانا ہے، لیکن اب تو جبریل نے حکم سنا دیا۔ کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ جبریل نے کہا یا نبی اللہ آپ سجدہ کیجئے، جب حسین پشت سے اتر جائیں گے تو میں آپ کو ذرا سا اشارہ کر دوں گا یا ذرا سا شانہ ہلا دوں گا تو آپ سمجھ جائیے گا حسین اتر گئے، آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے گا۔ یہ تو کسی روایت میں نہیں ملتا۔ جبریل آئے اور حکم سنا کے چلے گئے، گئے یا نہیں گئے مجھے نہیں پتا، لیکن تفصیل اس کے آگے نہیں ملتی۔ اب نبی کی ذمہ داری ہے دوہری، سجدہ بھی کرنا ہے، یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ حسین پشت سے اترے یا نہیں اترے۔ تو اب عزیزو کیفیت کیا رہی ہوگی؟ بھائی ذرا تصور کی آنکھوں سے دیکھیے۔ اللہ اکبر، نبی کا سر سجدے میں، حسین پشت نبوت پر، نبی ذکر سجدہ کر رہے ہیں، سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ، سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ، سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ، 2 4 6 مرتبہ کہا، دھیان پیچھے کی طرف گیا، حسین ہیں یا نہیں؟ نہیں ابھی تو ہیں۔ پھر ذکر سجدہ شروع ہو گیا، سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ، سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ، پھر 10 15 مرتبہ 20 مرتبہ کہا، پھر دھیان پیچھے کی طرف گیا، حسین ہیں؟ ہاں ابھی تو ہیں۔ پھر ذکر سجدہ شروع ہو گیا، سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ، سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی کی کیفیت یہ ہے کہ پھر ذکر سجدہ، پھر حسین کی طرف دھیان، پھر ذکر سجدہ، پھر حسین کی طرف دھیان، نہیں اور جملوں کو بدلو، پھر دھیان اللہ کی طرف، پھر حسین کی طرف، پھر اللہ کی طرف، پھر حسین کی طرف، پھر اللہ کی طرف، پھر حسین کی طرف۔ ارے بھائی ذکر حسین کو ذکر سجدہ اور ذکر خدا سے الگ کرنے والے مجھے انصاف سے بتائیں، اگر مرضی معبود کے ساتھ ذکر حسین ذہن میں آ جائے تو پھر نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ تصور حسین مرضی الہی کے بعد بھی باطل ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے۔ صلوات پڑھو بر محمد۔ اگر الحمدللہ حیدری بلند آواز، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اگر پائیں گے اپنی وہ خاک نمازوں کا صرف ماشاءاللہ اپنی جو مصروف میں ادا ہو نہیں سکتے، اور ہمت ہے تو کہہ دینا عاشق رسول سے ہم انتب کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ نعرہ حیدری، میرا مولا پشت نبی پر، نبی کا سجدہ طولانی ہو رہا ہے، اور عزیزو یہی سے رابطہ
سجدوں کا اور حسین کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اللہ، مقصد فرش عزا سمجھنا ہے تو اس واقعے کو غور سے دیکھو۔ کبھی کبھی اس ممبر سے بھی کبھی کبھی بڑی عجیب سی گفتگو ہونے لگتی ہے، اور عزیزوں میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی ممبر سے اس طرح کا پیغام بھی دیا گیا کہ صاحب اگر نماز اتنی ہی اہم ہوتی تو پھر کیوں جبریل یہ حکم خدا لے کے آتے کہ نبی سجدے کو طول دیجئے۔ لیکن کاش یہ اعتراض کرنے والے، کاش اہمیت نماز کو کم کرنے والے ذرا سا یہ بھی تو سوچتے، کیا جبریل نے نماز کو توڑنے کا حکم دیا یا نماز کو بڑھانے کا حکم دیا؟ اللہ اکبر۔ بھائی یہ بھی تو سوچے نا دنیا، جو لوگ اس واقعے کو دلیل بنا کے کہتے ہیں صاحب دیکھیے نا نماز کتنی چھوٹی ہو گئی، اللہ نے حکم دے دیا نبی اللہ جب تک حسین پشت سے نہ اتریں سجدے سے سر نہ اٹھائیے۔ تو بھائی یہ بھی تو بتاؤ، کیا اللہ نے نماز کو توڑنے کا حکم دیا؟ اگر اللہ یہ حکم دیتا یا نبی اللہ بس اب حسین پشت پر آ گئے نماز چھوڑیے، اٹھ کے حسین کو آغوش میں لے لیجئے، اب اس سے زیادہ نماز کی ضرورت نہیں، تو یقیناً میں کہتا بالکل نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یقیناً بس حسین حسین کیجئے، منزل پار ہے۔ لیکن عزیزو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ نماز توڑیے۔ جبریل کہہ رہے یا نبی اللہ حسین پشت رسالت پر آ گئے، سجدہ بڑھائیے، نماز بڑھائیے، ذکر خدا بڑھائیے۔ اب تاریخ کہتی ہے نبی نے ذکر سجدہ کو طول دینا شروع کیا، سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ، سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ، سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ، 4 6 8 مرتبہ کہا، اب بھی حسین پشت پر ہیں، 10 مرتبہ کہا، اب بھی حسین پشت پر ہیں، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ، 40 مرتبہ، 50 مرتبہ۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ عام طور پر ہر نماز کے ہر سجدے میں جو ذکر سجدہ عموماً 3 مرتبہ ہوتا تھا، آج حسین پشت رسالت پر آئے کہ وہ سجدہ اتنا بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ 3 مرتبہ کا ذکر سجدہ 70 مرتبہ تک پہنچا۔ میرے نوجوانوں، اگر محبت حسین ہے تو پھر اس واقعے کو گرہ میں باندھ کے رکھنا۔ میرا مولا پشت نبوت پر آیا تو 3 مرتبہ کا ذکر سجدہ 70 مرتبہ تک بڑھا۔ اب تو پتہ چلا شان حسینیت یہ ہے، جتنی حسینیت بڑھتی ہے اتنی عبادت بڑھتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ بلند آواز سے، آخری آدمی تک بلند آواز سے، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، مردہ آباد مردہ آباد۔ پوری طاقت سے بلند آواز سے بر محمد والے محمد صلوات۔ بھائی دنیا غور تو کرے نا، شان حسینیت یہ ہے جتنی حسینیت بڑھتی ہے اتنی عبادت بڑھتی ہے۔ کبھی حسینیت کو آڑ لے کے عبادتوں میں کمی کی کوشش نہ کیجیے گا۔ حسینیت عبادتوں میں اضافے کے لیے، سجدوں میں اضافے کے لیے۔ یہ کیسے ممکن ہے عزیزوں کہ ذکر حسین ہو اور اہمیت سجدہ سمجھ میں نہ آئے؟ ذکر حسین ہو اور کربلا کے جلتے ہوئے ریگزار پر ادا ہونے والا وہ آخری سجدہ دنیا بھول جائے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں سجدے زندہ ہیں۔ یہ ناممکن ہے میرے عزیزوں۔ تو عزیزوں، مودت اہل بیت اجر رسالت کا نام ہے۔ اب عزیزوں بات موضوع سے بالکل ہٹ نہ جائے، یہ مودت اور یہ جو آیت میں لفظ قربہ کا استعمال ہوا ہے، یہ لفظ قربہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ دیکھیے قرآن پڑھنے والے سارے افراد یہ تو کہتے ہیں کہ اس آیہ مودت سے مراد نبی کے اہل بیت ہیں، اور اللہ نے نبی کے اہل بیت کی مودت واجب کی ہے۔ اختلاف یہ ہوتا ہے
کہ اہل بیت سے کون کون حضرات مراد ہیں. اختلاف یہاں پہ ہوتا ہے، ورنہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ قربا سے مراد اہل بیت ہیں اور اہل بیت کی محبت واجب ہے. اس کا اقرار سب نے کیا ہے. یہاں پر اختلاف ہوتا ہے کہ اہل بیت سے کون کون افراد مراد ہیں. اب اسے سمجھنا ہے تو ذرا سا اس لفظ قربا پر غور کیجئے جو اللہ نے آیت میں لفظ قربا استعمال کیا ہے. دیکھیے صاحبان علم سامنے تشریف فرمائیں، صاحبان فہم کا مجمع ہے، لہذا آپ کے علم اور فہم پر بھروسہ کر کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لفظ قربا ہے نا، زبان عربی میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے ابتدا میں الف آئے تو اکثر وہ لفظ مذکر ہوتا ہے، یعنی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، نر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی کو اگر مؤنث بنانا ہو تو اس الف کو اٹھا کے بعد میں لے آتے ہیں، وہ لفظ مؤنث ہو جاتا ہے. مثلا اور بات کو واضح کر دوں، مثلا لفظ ہے اکبر، اس میں الف ہے پہلے، یہ مرد کے لیے استعمال ہوگا، نر کے لیے استعمال ہوگا. اسی الف کو اٹھا کے بعد میں لے آئیے، کبرا مؤنث ہو گیا، فیمیل کے لیے استعمال ہوگا، عورت کے لیے استعمال ہوگا. لفظ ہے اصغر، الف ہے پہلے، مرد کے لیے استعمال ہوگا، مذکر ہے. اسی کو اٹھا کے بعد میں الف کو لے آئیے، صغرا مؤنث ہو گیا، عورت کے لیے استعمال ہوگا. یعنی یہ کلیہ ہے کہ اگر الف پہلے ہو تو لفظ مذکر ہوتا ہے اور الف بعد میں ہو تو لفظ مؤنث ہوتا ہے. اب عزیزوں اس لفظ قربا پر ذرا سا غور کیجئے. اس لفظ قربا میں الف بعد میں ہے یا الف پہلے ہے؟ اللہ اکبر. بھائی اس لفظ قربا میں الف ہے بعد میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ قربا واحد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، واحد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. اور اتنا ہر مترجم قرآن کا اعتراف ہے، ہر مفسر قرآن کا اعتراف ہے کہ اس لفظ قربا سے مراد اہل بیت ہیں. اختلاف یہ ہے اہل بیت سے کون مراد ہیں. تو اب عزیزوں اگر لفظ قربا سے مراد اہل بیت ہیں اور لفظ قربا واحد بھی ہے مؤنث بھی ہے، تو پھر اس لفظ قربا کا مصداق ڈھونڈنے کے لیے پوری تاریخ اسلامی میں ایک ایسی عظیم المرتبت بی بی تلاش کرو جو اتنی عظیم ہو کہ اس کی اولاد کی محبت اجر رسالت بن جائے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اور عزیزوں اللہ میری شہزادی کے تاریخ میں کوئی بی بی مل ہی نہیں سکتی. بھائی لفظ قربا واحد بھی ہے مؤنث بھی ہے تو مصداق تو کوئی بیوی ہی ہے اس کی جس کی اولاد کی محبت اجر رسالت بنے گی. لیکن میری شہزادی کے علاوہ کوئی دوسری بیوی اس لفظ کی مصداق اس لیے نہیں بن سکتی کہ اگر کچھ بیویاں تاریخ میں نظر بھی آتی ہیں تو اللہ نے دولت اولاد سے محروم کر دیا ہے. اللہ اکبر. لہذا اللہ میری شہزادی کے اس لفظ کا مصداق کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ انتظام قدرت ہے کہ اللہ نے دولت اولاد سے محروم کر دیا. اگر کچھ بیویاں آئیں بھی سامنے تاریخ میں اللہ میری شہزادی کے جہاں الف بعد میں آئے گا وہاں لفظ مؤنث ہوتا ہے. اب دیکھیے ذرا صاحب حضرات کے ذہنوں کو فریش کر دینے کے لیے تھوڑا سا آرام بھی مل جائے اور اس کے بعد پھر نعرے لگائیے گا. اگر لفظ آخر میں آتا ہے تو مؤنث ہوتا ہے، اگر الف بعد میں آتا ہے تو مؤنث ہوتا ہے. اسی لیے یہ لفظ دنیا بھی مؤنث ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی الف بعد میں آیا ہے. عزیزو دنیا مؤنث ہے، دنیا مؤنث ہے. اب پتہ چلا آج دنیا کا ہر انسان اس دنیا کے اوپر اتنا فریفتہ کیوں رہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھئی یہ دنیا مؤنث ہے لیکن یہ علی والوں کی شان نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اوپر فریفتہ ہو جائیں آخرت کو چھوڑ کر، اس لیے کہ میرا مولا وہ ہے
جس نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اس دنیا کو طلاق دیا ہے۔ لہذا علی والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کے آخرت کو بھول جائیں۔ لیکن عزیزو ایک مسئلہ یہاں پر اور بہت ٹیڑھا پیدا ہو جاتا ہے، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہمارے مولا نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا۔ اب عزیزو یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ جو آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے مولا نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا، کیا مطلب ہے؟ کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد؟ آپ کے مولا پہلے بڑے دنیا دار تھے جو بعد میں طلاق دے کے الگ ہو گئے؟ اس لیے کہ بھائی اتنا تو طے ہے، تصور طلاق وہیں پر ہوتا ہے جہاں پہلے تعلق ہو۔ اللہ اکبر، بھائی بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے عزیزو، بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے، لیکن باب مدینۃ العلم سے رزق علم کی بھیک لینے والے ہم جیسے بھکاری کبھی لاجواب نہیں ہوا کرتے۔ علی 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 جبریل کا ٹیچر، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، علی علی پیٹرول سے بولو، سب مل کے بولو، ہم سب کا مولا، ہم سب کا لیڈر، ہم سب کا رہبر، میں مر جاؤں گا میرے قبر پر لکھنا، علی علی تو قبر کے باہر چل کے تیرے قبر کے اندر، علی علی میرے قبر کے اندر، علی علی حیدری۔ علی مولا الحمدللہ الحمدللہ۔ بھائی پوری دنیا کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں حضرت محمد۔ بھائی یہ کلیہ ہے کہ تصور طلاق وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہلے تعلق ہو، بغیر تعلق کے طلاق کا تصور نہیں ہے۔ لیکن عزیزو یہ کلیہ پوری دنیا کے لیے لاگو ہو تو ہو، میرے مولا کے لیے یہ کلیہ اس لیے لاگو نہیں ہو سکتا کہ تاریخ کا علم رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں اسلام کی ایک جنگ گواہ ہے کہ ایک جنگ میں ایک بی بی ایسی بھی تھی جن سے میرے مولا کا تعلق نہیں تھا مگر اختیار طلاق حاصل تھا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزو باب مدینۃ العلم سے رزق علم کے بھیک لینے والے ہم جیسے بھکاری کبھی لاجواب نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ، مودت اہل بیت ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور عزیزو آپ غور فرمائیں کہ مودت کیا ہے، اس مودت کی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیے جتنے بھی احکام شریعت ہیں، دین کے احکام ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے مالک کا شکریہ ہیں۔ جتنے بھی احکام ہیں، اب آپ اندازہ کیجئے
کہ مودت اہل بیت کیا ہے۔ جتنے بھی احکام شریعت ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے پروردگار کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا شکریہ ہے۔ مثلا نماز عقل کی نعمت کا شکریہ، نماز عقل کی نعمت کا شکریہ، اسی لیے کسی پاگل پر واجب نہیں کہ نماز پڑھے۔ اللہ اکبر، عقل مند پر واجب ہے کہ نماز پڑھے۔ مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے نماز ساقط ہے، پاگل ہو جائے نماز معاف، لیکن اگر عقل مند ہے تو نماز پڑھنا پڑے گی۔ اب جو نماز سے بچنا چاہتا ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لے نماز کب معاف ہے۔ بھائی عزیزوں، دو ہی مواقع ہیں، ایک یہ کہ انسان ڈسٹرب ہو جائے مینٹلی، اور دوسرا موقع خواتین کے لیے جس کا ذکر ممبر سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ نماز معاف ہے ہی نہیں۔ لہذا جو نماز سے بچنا چاہتا ہے وہ خود فیصلہ کر لے کہ وہ پاگل ہونا چاہتا ہے یا بہرحال نماز عقل کی نعمت کا شکریہ۔ اور آگے بڑھیے، روزہ جسم کی صحت کا شکریہ، اسی لیے کسی بیمار پر واجب نہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ صحت مند ہے تو روزہ رکھے گا، بیمار ہو گیا ٹھیک ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے گا۔ کبھی صحت نہ ملے، خدا نہ کرے ایسا ہو، تو ہمیشہ کے لیے معاف ہو گیا۔ لیکن اگر صحت مند ہے تو روزہ واجب ہے، بیمار ہے تو واجب نہیں۔ ہاں ان پر واجب ہے جو ماہ رمضان آتے آتے زبردستی بیمار ہو جاتے ہیں ایسے افراد پر روزہ واجب ہے، لیکن اگر حقیقتاً بیمار ہے تو پھر روزہ واجب نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، حج کا یہ مال کی فراوانی کا شکریہ، اسی لیے غریب پر واجب نہیں کہ وہ حج کرے۔ مستطیع ہے، دولت ہے، استطاعت ہے تو حج کرنے کے لیے جائے گا۔ یعنی میرے عزیزوں، یہ جتنے احکام شریعت ہیں یہ سب کے سب کسی نہ کسی صورت میں اپنے مالک کا شکریہ ہیں۔ نماز عقل کی نعمت کا شکریہ، روزہ جسم کی صحت کا شکریہ، حج مال کی فراوانی کا شکریہ۔ اب آپ کے جذبہ ولا کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں کس کے جذبہ ولا میں جوش نہیں آتا ہے، جس کے دل میں، جس کی رگوں میں محبت اہل بیت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون بن کر رگوں میں گردش کر رہی ہے، وہ میرے اس جملے کا استقبال ضرور کرے گا۔ نماز عقل کی نعمت کا شکریہ، روزہ جسم کی صحت کا شکریہ، حج مال کی فراوانی کا شکریہ، محبت اہل بیت نسل کی طہارت کا شکریہ۔ بلند ترین صلوات بھی پڑھ دے حضرت محمد والے۔ علی 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 اور دم نعرہ حیدری، محبت اہل بیت نسل کی طہارت کا شکریہ۔ اسی لیے میرا چھٹا امام فرماتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کیا کرو تو اپنی ماؤں کے حق میں دعا کر دیا کرو۔ اللہ اکبر، اس دولت کی قدر کرنا چاہیے عزیزو، اس دولت کی قدر کرنا چاہیے۔ دیکھیں مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ہو رہا ہے پڑھتے ہوئے، کتنی دیر اور پڑھی جائے بھائی؟ کوئی بھائی بتائیں کتنی دیر اور پڑھنا؟
بلند ترین صلوات پڑھیں۔ یہ عجیب شے ہے خدا کی قسم، مودت اہل بیت جس دل میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر عزیزوں اس دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خدا کی قسم دیکھیں کبھی کبھی متضاد چیزوں پر بحث ہونے لگتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اس محبت سے کچھ فائدہ ہے یا نہیں ہے، یہ محبت کچھ فائدہ دے گی یا نہیں دے گی، اور کبھی کبھی اس کی الٹی بات بھی ہوتی ہے کہ نہیں صاحب محبت ہے تو پھر چاہے جو کرتے رہیے، جتنے چاہے گناہ کر لیجئے، جتنی چاہے معصیت کر لیجئے، کوئی پرسش نہیں ہے۔ نہیں، اللہ اکبر، دونوں نظریات صحیح نہیں ہیں، نہ یہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے۔ نہ ایسا ہے کہ محبت بے فائدہ ہے اور نہ ایسا ہے کہ محبت کے بعد پرسش گناہ نہیں ہے۔ نہیں، دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ہیں۔ محبت کا فائدہ بھی ہے لیکن گناہ کے بعد پرسش گناہ بھی ہے۔ واقعہ سناؤں آپ کو، مولا علی کی خلافت ظاہری کا زمانہ، میرا مولا اپنی جگہ پر تشریف فرمائے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑ کے میرے مولا کے سامنے رسیوں میں جکڑ کے لایا گیا۔ میرے مولا نے اس شخص کا چہرہ دیکھا، تجھے کیوں رسیوں میں جکڑا گیا؟ یہ تو میرا چاہنے والا، یہ تو میرا شیعہ، یہ تو میری محبت کا دعویٰ کرنے والا۔ لوگوں نے کہا یا علی اس نے چوری کی ہے۔ اللہ اکبر، محب علی ہے، لیکن چونکہ عادی مجرم نہیں تھا نا، غربت و افلاس کا مارا ہوا، بچوں کی بھوک سے تنگ آ کے تھوڑی دیر کے لیے شیطان سے مغلوب ہو گیا۔ حالانکہ تقاضۂ محبت یہی تھا کہ اس صورت میں بھی نہ مغلوب ہوتا، لیکن بشری تقاضا ہو گیا مغلوب بیچارہ، عادی مجرم تو تھا نہیں، لہذا پکڑ لیا گیا، گرفتار ہو گیا، آیا مولا کے سامنے، یا علی اس نے چوری کی ہے۔ مولا علی نے چہرے پر نگاہ ڈالی، کیا واقعاً تو نے چوری کی ہے؟ سر کو جھکا کے عرق ندامت میں پورا وجود ڈوبا ہوا، ہاں یا علی میں نے چوری کی ہے۔ پھر میرے مولا نے وہی سوال کیا، کیا واقعاً تو نے چوری کی ہے؟ پھر سر جھکا کے وہی جملہ، ہاں یا علی میں نے چوری کی ہے۔ پھر وہی جملہ تیسری مرتبہ، تاریخ کہتی ہے تیسری مرتبہ پھر اس نے وہی جواب دیا، ہاں یا علی، ہاں آقا، ہاں مولا میں نے چوری کی ہے۔ عزیزوں جب 3 مرتبہ اقرار کر لیا اس شخص نے، ایک مرتبہ میرے مولا کے چہرے کا رنگ بدلا، قمبر ذرا میری تلوار لے آؤ، میری ذوالفقار لے آؤ۔ قمبر ذوالفقار لے کے آگے بڑھے، علی نے ذوالفقار لی، اے شخص ہاتھ آگے بڑھا دے۔ اس شخص نے ہاتھ آگے بڑھایا، ذوالفقار چلی، انگلیاں کٹی، خون بہنا شروع ہوا۔ دربار علی سے یہ علی کا چاہنے والا نکلا۔ عزیزو چوری کی تھی، سزا ملی، حد جاری ہوئی، لہذا یہ خیال نہ کیجیے گا کہ محبت علی کے بعد پرسش گناہ نہیں ہے۔ نہیں، پرسش گناہ ہے، سزا بھی ملی، حج بھی جاری ہوئی، حد بھی جاری ہوئی، اذیت بھی ہو رہی ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، خون بھی بہہ رہا ہے۔ بہتے ہوئے خون کے ساتھ کٹا ہوا ہاتھ لیے ہوئے کوفے کی گلیوں میں آیا، اور اب عزیزو یہ محبت علی کا موجے مارتا ہوا سمندر کہ جیسے جیسے خون بہتا چلا جا رہا ہے، دریائے مودت میں طغیانی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے، دیکھو میرے مولا کا انصاف دیکھو، میں اپنے مولا کا چاہنے والا تھا لیکن میرے مولا نے مجھ پر حد جاری کی ہے۔
आओ अली का इंसाफ देखो, आओ अदल अली का मुजाहरा देखो, आओ देखो लोगों मौला ने मेरी उंगलियां काटी हैं, मैंने चोरी की थी तो मेरे मौला ने मुझे पाक कर दिया है, फ़ज़ाइल अली का दरिया बह रहा है। लोग आए मौला तक, या अली आपने जिसकी उंगलियां काटी थी वो तो कूफे की गलियों में आपके कसीदे पढ़ रहा है, आपके फ़ज़ाइल बयान कर रहा है। मेरा मौला मुस्कुराया, ऐ मेरे लाल हसन जाओ ज़रा मेरे चाहने वाले को बुला लाओ। मौला हसन कूफे की गलियों में आए, उस शख्स को साथ में लिया, वापस आए, शख्स मौला अली के सामने पहुंचा, एक मर्तबा मुस्कुरा के मेरे मौला ने उसका चेहरा देखा, ऐ शख्स ज़रा अपना हाथ तो आगे बढ़ा दे। उस शख्स ने हाथ आगे बढ़ाया, कंबर ज़रा इसकी कटी हुई उंगलियां ले आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ कंबर ज़रा इसकी कटी हुई उंगलियां ले आओ। कंबर उंगलियां लेके आए, मेरे मौला ने उंगलियों को उनकी जगह पर रखा, हाथ पर रूमाल डाला, और अब जो रूमाल हटा तो दुनिया ने अजीब मंजर देखा, काटने का निशान तक बाकी न था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई एक मर्तबा दुनिया ने हैरतनाक मंजर देखा, उंगलियों को अपनी जगह पर जुड़ा हुआ देखा, काटने का निशान भी बाकी न था। कुछ लोगों ने जल्दी से आगे बढ़ के अजब सवाल किया, या अली एक सवाल है, या अली जब उंगलियां जोड़ना थी तो फिर काटी क्यों थी? अल्लाह अकबर। बाज़ीज़ों मेरे मौला ने जो जवाब दिया है, खुदा की कसम अगर इस जवाब की गहराई को, गहराई को आपने महसूस कर लिया तो फ़लसफ़े मवद्दत भी वाज़ेह है, फ़लसफ़े शफ़ाअत भी वाज़ेह है, और फ़लसफ़े पुरसिशे गुनाह भी वाज़ेह है। बस जैसे ही कहने वाला कहता है, या अली जब उंगलियां जोड़ना थी तो फिर काटी क्यों थी? मैं एक मर्तबा मेरे मौला ने अजीब तारीख साथ जवाब दिया, कहा सुनो, उंगलियों का काटना मेरे अदल का तकाज़ा था, उंगलियों का जोड़ना मवद्दत का तकाज़ा है। लब्बैक या हुसैन, बुलंद आवाज से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हैदर, या बुलंद अलैहि सलाम। बुलंद आवाज से माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आपके ज़ौक़ समात को सलामत रखे, खुदा इना उठने वाली आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। उंगलियों का काटना मेरे अदल का तकाज़ा था, उंगलियों का जोड़ना मोहब्बत का तकाज़ा। अल्लाह अकबर। ना ऐसा है कि पुरसिशे गुनाह नहीं है, ना ऐसा है कि मोहब्बत बेफ़ायदा है, दोनों बातें अपनी जगह। खुदा की कसम बस धीरे धीरे आखिरी मंजिलों की तरफ गुफ्तगू बढ़ती हुई, अजीजों ये दौलत मवद्दत अहले बैत जिसे मिल जाए, खुदा की कसम उसकी दुनिया बदल जाती है, फ़लसफ़े हयात बदल जाता है, फ़लसफ़े ज़िंदगी बदल जाता है, तरीक़े ज़िंदगी बदल जाता है। मेरे अजीज़ों सुनेंगे आपकी तारीख़ क्या है, या अली से मोहब्बत करने वालों की तारीख़ क्या है, तारीख़ के औराक़ पर कैसे कैसे सुनहरे लफ्ज़ों में अली से मोहब्बत करने वाले दीवानों के वाक़यात लिखे हुए हैं। सुनोगे मेरे अजीज़ों हमारी तारीख़ क्या है? कभी कभी अपनी तारीख़ पर भी निगाह डाला करो ताकि पता चले कि मोहब्बत अली कि दौलत अपने दिल में रखने वाले ईमान की किस मंजिल पर होते हैं, यकीन की किस मंजिल पर होते हैं। अजीज़ों सुनाओ आपको वाक़या, आगे आगे मेरा मौला, पीछे पीछे अली का गुलाम, जिसे तारीख़ ने मिसमे तम्मार के नाम से याद किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनाओ दास्तान मिसम, आगे आगे मेरा मौला अली, पीछे पीछे मीसम, एक दरख्त के सामने से गुजर हुआ मीसम, जी मौला मीसम,
یہ درخت دیکھ رہے ہو؟ ہاں یا علی دیکھ رہا ہو۔ میثم جانتا ہے اس درخت کی خاصیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ میثم نے ہاتھوں کو جوڑا، نہیں یا علی آپ بتا دیں اس درخت کی خاصیت کیا ہے؟ میثم یہی وہ درخت ہے جہاں تجھے میری محبت میں سولی دی جائے گی، تیری زبان بھی کاٹی جائے گی، تجھے سولی بھی دی جائے گی۔ اچھا میرے مولا یہی وہ درخت ہے مجھے آپ کی محبت میں سولی دی جائے گی؟ ہاں میثم۔ زبان کاٹی جائے گی؟ ہاں میثم۔ اچھا عزیزو اب جانتے ہو میثم کا دستور کیا ہے؟ خدا کی قسم ایمان کی منزل کیا ہوتی ہے، محب علی کا ایمان کس یقین کس منزل پر ہوتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے میثم کا دستور ہے روزانہ اس درخت کے نیچے آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کی جڑ میں پانی ڈالتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں میثم اس عمل کا مطلب کیا ہے؟ مسکرا کے میثم عجیب جملہ کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے اسی درخت پر مجھے محبت علی کی منزل معراج ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علی کے چاہنے والوں کے لیے دنیا کیا اور اس دنیا کی حقیقت کیا، اس دنیا کی رنگینیاں کیا، جب یہ محبت کا نشہ انسان پر، یہ طاہر مطہر شراب طہور کا نشہ انسان پر آتا ہے نا، تو عزیزوں دنیا کی ہر دولت ہیچ ہو جاتی ہے، دنیا پست ہو جاتی ہے نظروں میں۔ میثم آتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پورا وجود جذبہ محبت علی میں ڈوبا ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں میثم اس عمل کا مطلب کیا ہے؟ اس درخت کی جڑ میں پانی کیوں ڈال رہے ہو؟ کہا اسی پر محبت علی کی منزل معراج ملنے والی ہے۔ وقت گزرتا رہا، ابن زیاد ملعون کا دور آ گیا۔ یہ ملعون اپنے حکومت کے تخت پر ایک مرتبہ زنجیروں میں جکڑ کے میثم کو ابن زیاد کے سامنے لایا جاتا ہے۔ غور سے میثم کا چہرہ دیکھا تو علی کا غلام میثم ہے؟ کہا ہاں میں علی کا غلام ہوں۔ میثم اچھا میثم تجھے پتا ہے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اے ملعون بخوبی پتا ہے، میرا مولا بتا کے گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے یقین، اسے کہتے ہیں ایمان کی منزل۔ اے ملعون بخوبی پتا ہے میرا مولا بتا کے گیا۔ اچھا کیا بتایا تیرے مولا نے؟ اے ملعون میرا مولا بتا کے گیا ہے تو مجھے سولی بھی دے گا، میری زبان بھی کاٹے گا۔ اچھا تیرا مولا کہہ کے گیا ہے؟ ہاں میرا مولا کہہ کے گیا ہے۔ تو نہ صحیح جو میں تیرے مولا کے کلام کو معاذ اللہ جھوٹا نہ کر دوں۔ ایک مرتبہ غور سے حقارت بھری نظروں سے میثم نے اس ملعون کا چہرہ دیکھا۔ او ملعون تیری کیا مجال جو میرے مولا کے کلام کو جھوٹا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا نہیں میں تیرے مولا کے کلام کو جھوٹا کر دوں گا، میں تجھے سولی تو دوں گا لیکن تیری زبان نہیں کاٹوں گا تاکہ تیرے مولا کا کلام جھوٹا ہو جائے۔ جوش محبت میں جھوم کے میثم کہتے ہیں کوشش کر کے دیکھ لے، لیکن میرے مولا نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ جلاد کو حکم ہوا میثم کو سولی دے دی جائے، لے کے چلا جلاد، میثم کو سولی دے دی گئی۔ ایک مرتبہ دار پر چڑھے ہوئے میثم نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا اور ایک مرتبہ تاریخ کے اوراق گواہ ہے میثم کی انقلاب آفریں آواز فضائے کوفہ میں گونجی، کوفے کی فضاؤں میں گونجی، آؤ میثم تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، آؤ آخری بار مجھ سے فضائل علی سنتے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، میثم کی زبان کو جنبش ہوئی، فضائل علی کا دریا بہنا شروع ہوا۔ اب عزیزو کسی تاریخ میں اگر تفصیل نہ بھی ملے تو دل تو یہی کہتا ہے نا، اگر پورے الفاظ نہ بھی ملیں